وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 57 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. اور لوگوں کو جب کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی کسی نے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں سوائے اس انتظار کے کہ انہیں اگلے لوگوں کا طریقہ ہلاکت پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بےہودہ باتوں کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو زائل کر دیں، اور وہ میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ الکہف آیت نمبر 57 لفظی ترجمہ. ومن اظلم، کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے ذکرہ جس کو نصیحت کی جائے بآیات ربہ اپنے اس کے رب کے احکامات کی، فاعرض عنہا تو وہ اس سے منہ موڑ لے، ونسیا اور بھول جائے ما قدمت یداہ جو اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں اس کو بھول جائے، یعنی اس کے انجام کو بھول جائے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ کہ وہ حق بات سمجھ سکے، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں تو اس لیے وہ حق بات سن نہیں سکتے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا تو وہ ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی. ایک بنیادی مضمون ہے سامعین کرام ان آیات میں. ایک تو یہ ہے کہ سامعین کرام ایک مختصر بات یہ ہے کہ انسان بے مقصد کام کبھی کرتا نہیں ہے،
آپ دیکھیں ہر کام، ہم میں سے جو شخص بھی جو کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہے، اور ایک مقصد ہے اس کا. تو ہم سب انسان، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی ہوں، جس عمر کے، ہر ایک شخص ہر ایک کام ایک مقصد کے تحت کرتا ہے. خواہ وہ مقصد اچھا ہے یا برا، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مقصد ہے. اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو یہ تخلیق کی ہے، یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی خالق سماوات والارض ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کائنات جو ہے انسان کے گرد گھوم رہی ہے. یہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں ہے، خواہ وہ مقصد ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں جس ہستی کے لیے پیدا کی ہیں، تو یقیناً وہ ہستی اور اس کا مقصود سب سے بلند و اعلیٰ ہوگا. یہ عقل کہتی ہے کہ ہاں اس کا مقصود تو سب سے زیادہ عظیم ہوگا، اور یہ عقل نہیں سوچ سکتی کہ یہ بے مقصد ہے اس کی پیدائش. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہاں اس کو جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے کہ اس کو میں نے سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، افئدہ، اور یہاں قلب کا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ دوسری جگہ مضمون ہے، تمہارے لیے میں نے سماعت، آنکھیں، بینائی، اور سوچنے کے لیے دل. یہاں قلوب یعنی قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ انسان کو سمجھنے کے لیے دل دیا ہے، اور سننے کے لیے، حق سننے کے لیے کان دیے ہیں. اب سامعین اکرام دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو ذرائع سے ہدایت کی رہنمائی کی ہے. ایک اس کا اپنا دل ہے، اپنی سوچ و فکر ہے. سامعین کرام، یعنی ہم ہر کام کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں کچھ سوچ کے ہی کوئی کام کرتے ہیں، خواہ وہ کام اچھا ہو یا غلط ہے، اس سے بحث نہیں ہے. انسان ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے، جو اس کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے. اب ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ، آپ دیکھیں 2 سال کا بچہ ہے مثال کے طور پہ، اب وہ لگا ہوا ہے اپنے یعنی کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے. ظاہر ہے آپ کے بچے ہوں گے یا آپ کے سامنے کوئی بچہ ہوگا، 2 سال کا بچہ ہے، وہ اس کے سامنے جو چیز بھی رکھ، اسے کھلونوں کی ایسی ضرورت نہیں ہے، جو چیز بھی اس کے سامنے رکھ دی جائے اس سے وہ کھلونا بنا لیتا ہے، اس میں مشغول ہو جاتا ہے، کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے، کچھ سوچ کے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 سال کے بچے کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ہر ایک کام سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، اپنی سوچ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو سوچ کا پیمانہ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ، یہ انسان جب بڑا ہوتا رہتا ہے اور پھر جب یہ بالغ ہو جاتا ہے، یعنی بلوغت کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے جو جسمانی قوتیں ہیں تقریباً پوری ہو جاتی ہیں. سوچ سمجھ جو ہے، خاص طور پہ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ بھی برابر ہو جاتی ہے. انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو انسان دیکھتا بھالتا ہے، ساری چیزیں محسوس کرتا ہے، کرنے لگتا ہے، اور سوچ. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 انداز سے اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے. ایک تو اندرونی طور پہ اور آفاقی طور پہ بھی، یعنی یہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان کو ہم اپنی نشانیاں بتائیں گے، ان کے اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی.
تو یہ جو اندر اور باہر سے جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا رہتا ہوں، تو اس کا تعلق ہمارے دل کی سوچ سمجھ سے ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو اشارہ دوں ایک آیت کی طرف کہ مومنوں کا جو انداز فکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں یہ سوچتے ہیں، پھر جب سوچتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد و بے فائدہ نہیں پیدا کیا، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، اور ہم جو ہے ہمیں تو نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم تجھ کو اپنا مقصد نہ بنائیں، مقصود حیات تجھ کو نہ بنائیں، تو پھر تو یہ زندگی بیکار ہو جائے گی اور ہم فضول زندگی ضائع کر دیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہم آگ میں جائیں گے۔ تو اے ہمارے رب ایسا نہ ہو کہ ہم بے مقصد زندگی گزارنے لگیں اور تیری جو ردی کی ٹوکری ہے جہنم اس میں پڑ جائیں۔ ربنا فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب آگ دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا۔ تو یہ دو ذرائع ہیں سامعین کرام، میں اس آیت کی روح سے آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ دو موٹے موٹے ذرائع ہیں، ایک تو ہماری اپنی عقل و فکر ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ایک بات کو پرکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے بیرونی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوائی ہے، جو کہ جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا روز ازل کہ ان علینا للہدی وہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو وہ ہدایت خدابندی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ داری جو لی ہے تو وہ اس طریقے سے پوری کی ہے کہ پہلا انسان پہلا رہبر ہے، حضرت آدم علیہ السلام یقیناً پیغمبر تھے، ہدایت تھی، تو پہلے ہدایت آئی ہے، انسانیت کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے، یعنی پہلے انسان کے ساتھ ہی ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سامنے کرم بڑی دلچسپ بات ہے، یہ نہیں کہ ایک گروہ جمع ہوا اور انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، ایک جماعت بن گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک پیغمبر بھجوایا، ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں ہدایت کی اہمیت کو آپ دیکھیں کہ جو پہلا پیغمبر تھا وہ پہلا رہبر تھا، تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا ہے وہ اس کو بکمال احسن اس کو پورا کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہے، پیغمبر آتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں تمہارا مقصود تو اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منزل بنا کے اس کے راستے پر دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اب یہ جو بیرونی آواز آتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ہدایت کا ذریعہ ہے سامعین کرام، بہت بڑا ذریعہ ہے ہدایت کا، ہدایت خدابندی کا۔ تو اب پیغمبر کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے۔ سامعین کرام یہاں رک کے میں آپ کو ایک اور آیت کے مفہوم کی طرف متوجہ کراتا ہوں، وہ سورہ ملک کی ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ دو ذرائع ہیں ہدایت قبول کرنے کے، ایک آپ کے اپنا سوچ و فکر ہے، آپ خود سوچیں کہ بھئی میں کون ہوں اور میری حیثیت اس کائنات میں کیا ہے، اور مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، آیا یہ تمام تخلیقات جو ہیں یہ بے مقصد ہیں یا بامقصد ہیں؟ تو یہ سارے آپ نے اب اپنے ذہن سے اگر سوچیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں یہ کائنات جو ہے یہ تو میرے گرد گھوم رہی ہے، یہ ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہیں۔ اب پھر آپ کو ضرورت ہے مقصد حیات جاننے کی، آپ اپنی یعنی جو قوتیں ہیں اس سے آپ مقصد حیات معلوم نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ پیغمبر لاتے ہیں، اور پیغمبر، اب آپ نے پیغمبر کی آواز پہ کان دھرنا ہوگا اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ جناب یہ ساری قوتیں تو میرے لیے ہیں، یہ ساری نعمتیں تو میرے لیے ہیں، مجھے بتائیے کہ مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے، یا میرا مقصد زندگی یا میرا مقصد حیات کیا ہے۔ تو اب پیغمبر آپ کو دعوت دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، داعیا الی اللہ، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ،
میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں. تو پھر پیغمبر کی آواز پہ آپ کان دھریں گے، پھر اس سے طریقہ بھی پوچھیں گے، وہ آپ کو ہدایت بھی دے گا سیدھے راستے کی. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بے شک آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف. یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. تو پھر یہ دو چیزیں ہیں سامنے کا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں جو دونوں چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ قلب اور کان. کیا؟ قلب اور کان، سمجھ اور سننا. تو وہ جس آیت کی طرف میں نے آپ کو ابھی کہا تھا کہ میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اس کے مفہوم کی طرف، وہ سورہ ملک کی ہے. قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا اور دوزخیوں جنتیوں کا اور دوزخی لے جائے جائیں گے دوزخ کی جانب، اور دوزخ کے کنارے جب کھڑے کیے جائیں گے، تو ایک تو ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ بھئی وہاں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. وہ گمان کر لیں گے کہ اب تو اس جہنم میں ہمیں ڈالا جائے گا اور اس سے اب فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. تو وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. یہ آیت ہم نے پڑھی ہے ابھی. تو پھر سورہ ملک میں ایک مختلف انداز سے ان کی ایک بات چیت نقل کی گئی ہے، ان کا ایک جملہ، اور فرشتے بھی ان سے پوچھیں گے کہ الم یأتکم نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا. بلا، کیوں نہیں آیا تھا. قد جاءنا نذیر، یقیناً آیا تھا ایک ڈرانے والا. فکذبنا، اس کو ہم نے جھٹلا دیا، اس کی بات کو سچا ہی نہیں مانا. تو سامنے کرام یہاں رک کے میں ضرور اپنے معاشرتی رویے پر بات کروں گا کہ آج حقیقت میں ہم اپنے پیغمبر کی جو دعوت ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے قول سے نہیں، اپنے عمل سے. اپنے عمل سے پیغمبر کی دعوت کو عملاً جھٹلا رہے ہیں. بہت نقصان دہ بات ہے یہ. اپنے اوپر بہت بڑا ہم ظلم کر رہے ہیں. کسی کا نقصان نہیں ہے، اللہ کے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنا بہت سارا نقصان کر رہے ہیں. دانستہ یا نادانستہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے تو بھئی معلوم نہیں ہے یا معلوم نہیں تھا، یہ فرق نہیں پڑتا. دیکھیں زہر جو ہے زہر ہے، اگر نادانی میں بھی آپ زہر کھا لیں تو آپ مریں گے کہ نہیں مریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کی احکامات سے اعراض اور اس سے منہ موڑ لینا، یہاں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ بہت بڑا نقصان ہے. سب سے بڑا ظالم اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جس کو آیات ربانی کا حوالہ دیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جائے، وہ اس دعوت سے منہ موڑ لے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس دعوت سے منہ موڑ لے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا سامعین کرام کہ سورہ ملک میں یہ مضمون ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، اس کو ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا. سامعین کرام دوبارہ میں یہاں رک کے اپنے معاشرتی رویے پر
ضرور ایک بات کروں گا کہ آج قرآن سے جو ہم سلوک کر رہے ہیں، دیکھیں قرآن جو ہے وہ صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، صرف کتاب ناظرہ نہیں ہے، صرف کتاب تجوید نہیں ہے، صرف کتاب حفظ نہیں ہے، صرف کتاب ترجمہ نہیں ہے، صرف کتاب تفسیر نہیں ہے. یہ ساری اپنے اپنی جگہ اس کی اہمیتیں ہیں، لیکن قرآن تو کتاب ہدایت ہے سامعین کرام. اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس سے روشنی لینے کی ضرورت ہے. لیکن آج جو سلوک ہم اس ہدایت خداوندی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ خوبصورت جلدوں میں ہم نے اس کو بند کر کے طاق نسیہ میں رکھ دیا ہے، اور پھر ظاہری ادب ہی رہ گیا ہے. مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے قرآن لے کے، اور آپ کہتے ہیں بھئی یہ تم نے قرآن کیسے لیا ہے؟ آگے ایک شخص بیٹھا ہے، اس کی طرف پیٹ ہو رہی ہے تمہاری، یا تم نے اس کو اٹھایا اور چوما نہیں، اس کو قرآن کو اٹھایا اور چوما نہیں اور دل سے نہیں لگایا. آپ ادب یہ ٹھیک ہے، ادب آداب اس کی تو اپنی ایک اہمیت ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ وہ روشنی ہم اس سے لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہے قرآن کے بارے میں؟ عملی ایک دیکھیں، زبان حال ہوتی ہے، ایک زبان قال ہوتی ہے. ایک زبان قال ہوتی ہے، آپ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، زبان سے جو مرضی آئے کہیں، لیکن زبان حال سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے تو ہماری ہدایت کے لیے کچھ کتاب بھیجی نہیں ہے. یہ تو کتاب تلاوت ہے. بچوں کو ہم بڑے شوق سے اپنا ناظرہ وغیرہ پڑھا کے اور 2-4 دیگیں چڑھا کے حلوے ماڈے کھا کے بس اس کو بھلا دیتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ اولاد کو پڑھاتے ہیں بعد نہ وہ پھر بس ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے. بھی میرے بچے نے تو قرآن پڑھ لیا ہے. بہت سے والدین کو یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ میرا بچہ قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھ لے، اور بہت سے والدین یعنی میں اس کو مانتا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے، بلکہ وہ زور دیتے ہیں کہ بچے نے میرے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا. لیکن یہ لفظی باتیں ہیں سامعین کرام، یہ وہ روایتی بات ہے. حقیقت میں ہم خود قرآن سے نہ روشنی لینے کے لیے تیار ہیں، نہ جب ہم تیار نہیں ہیں، ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے قرآن کی، تو اپنی اولاد کو ہم کیا سبق سکھائیں گے کہ بیٹا یہ روشنی ہے اور یہ ہدایت ہے. تو ہم نے کہا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، بھئی اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا، یہ ہمارا قسمت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں کہ ہم عملی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کی. اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ اس معاشرے میں ہمارا یہی دعویٰ ہے، عملی دعویٰ یہ ہے ما نزل اللہ من شیء. نہیں جی، کوئی نتھنگ، بس ہم اپنی مرضی سے. اب اللہ کی ہدایت نہیں ہے ہمارے اپنے خیال میں، اللہ کی جو مرضی آئے کرو. میں تو کسی کی بات نہیں مانتا جی، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں. یہ فخراً بعض لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو فرعون وقت ثابت کرنے کے لیے، میں تو اپنی مرضی چلاتا ہوں. بھائی میری مرضی، میرے حکم کے تابع ہو، میں جو جیسا کروں گا ویسا کروں. یہ ہوتا ہے نا بعض، ایسا نہیں. تو میں نے آپ کو کہہ رہا تھا کہ دوزخ کے کنارے جو دوزخی کھڑے کیے جائیں گے وہ 2 ارمان کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل. اس کے بعد وقالو لو کننا نسمع او ناقل، وہ کہیں گے کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے. اب یہ دیکھیں وہ پہلی جو یہاں کان کا تذکرہ ہے کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، او ناقل، یا عقل سے کام لیتے. یہاں جو ہے وہ ہے قلب کا تذکرہ ہے، اس کے قلب پہ پردے ہیں. تو دوزخی جو ہے یعنی دوزخ سے، دیکھیں اب مضمون سمیٹ رہا ہوں میں، دوزخ سے بچنے کی فقط ایک راہ ہے کہ آپ خود سوچیں، نمبر 1، پھر اللہ سے ہدایت لیں، کسی اللہ والے کی بات کو سنیں.
پیغمبر کی بات کو سنیں، نائب پیغمبر کی بات کو سنیں، اہل حق کی بات کو سنیں، اہل دل کی بات کو سنیں، تو دوزخ سے پھر بچاؤ یقینی ہے اگر ہم ایسا کر لیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ ظالم ہو جائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اس شخص سے کیا ظالم، اس شخص سے ظالم کون سا شخص ہے جس کے سامنے ذکر، اب یہ دیکھیں ذکر بآیات ربہ، جس کے سامنے اپنے اس کے رب کی آیات یعنی احکامات کی نصیحت کی جائے کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، تمہاری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے، تو فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام اس میں مضمون ہے تھوڑا سا، بہرحال جتنا بھی وقت ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو یہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، تھوڑا سا اس پہ آپ غور کریں۔ بنیادی جو ظلم ہے، جو ظالم شخص ہے سامنے کرام، دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں آپ اپنی تصویر دیکھیں۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جس کے سامنے تذکرہ کیا جائے اس رب کے احکامات کا، فأعرض عنہا، وہ اس سے منہ موڑ لے۔ تو ایسا یعنی اس سے اعراض کرے۔ اب یہ ہے کہ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم نے رب کی نصیحت سے اعراض تو نہیں کیا با؟ جی ہاں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جی ہاں ہم نے اعراض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم اعراض کر رہے ہیں، جو اس کا مقصد حیات، جس مقصد کے لیے اس نے دنیا پیدا کی ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر جان بھی گئے تو اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے عام طور پہ۔ تو جب آپ اللہ کو مقصد حیات نہیں بنا رہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری نہیں کرنا چاہتے، نہ اس کی آپ کو امید ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، آپ خود اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج جو ہے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت ہے اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پہ یقین کریں یا نہ کریں، اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کی احکامات سے اعراض کا رویہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا ہے، یہ تو ہدایت ہے، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ بہرحال مضمون جاری ہے سامعین کرام، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے، ترجمہ کل پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Who does greater wrong than he who, when reminded of his Lord's revelations, turns away from them and forgets what his hands have put forward? We have placed coverings over their hearts, lest they understand it, and heaviness in their ears. And if you call them to guidance, they will not be guided, ever. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.